عام طور پر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ کب تاجیل ہوگی، کب ظہور ہوگا، کیسے ہوگا۔ ہم مختلف باتیں کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، بسا اوقات علامتوں کی گفتگو ہوتی ہے، بسا اوقات حتی بعض بزرگان کے تشرفات بیان ہوتے ہیں، جیسے آج کل یہاں کم میں یہ چیز بلکہ بڑے عرصے سے نقل ہو رہی ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت مرحوم کہ ان کو ایک تشرف ان کے ایک دوست کو حاصل ہوا تھا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ مستند نہیں ہے، لیکن مستند بھی ہے، چونکہ بہت ہی موثق ذرائع سے پتہ چلا کہ خود رہبر معظم انقلاب انہوں نے بھی ایک دفعہ حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے آپ کی طرف سے یہ نقل ہوا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے کسی دوست کو تشرف ہوا ہے اور مولا نے کہا ہے ظہور نزدیک ہے، حتی آپ سے جو بوڑھے ہیں وہ بھی میرا ظہور دیکھیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میرے ایک دوست ہیں جن کو اکثر تشرفات حاصل ہوتے ہیں اور انہوں نے میرے لیے نقل کیا اور وہ میرے لیے موثق ہیں۔ تو رہبر موضوع نے خواہش کی کہ مجھے وہ پورا واقعہ سنایا جائے۔ اب یہ ان کے دفتر کے بندے نے اس کی تائید کی کہ میں بھی اس محفل میں تھا جب آغا بہجت نے، خدا رحمت کرے، انہوں نے یہ واقعہ دوبارہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اس شخص کی عمر جو ہے وہ 65 سال، اور انہیں یہ شرف حاصل ہوا مولا کی خدمت میں پہنچنے کا، تو انہوں نے کہا کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا، آپ کی حکومت کیوں نہیں قائم ہو رہی؟ فرمایا نزدیک ہے ہمارا ظہور۔ اس نے کہا کہ مجھ کو بھی جو ہے یہ سعادت ملے گی آپ کے آیام دیکھنے کی۔ فرمایا آپ سے جو بوڑھے ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ اب یہ واقعہ بہت نقل ہوتا ہے ہمارے خواص میں، اور اب تو کچھ اعتراضات بھی ہو رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے نا یہاں دو نقطے ہیں جس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ وہ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ عموماً یہ واقعات مکمل نقل نہیں ہوتے۔ آغا بہجت نے اس کے آخر میں ایک اور جملہ بھی فرمایا تھا، وہ نقل نہیں ہوتا ایسے ہی ہے جیسے عام طور پر لوگوں کے بتائے ہوئے واقعات جو ہیں وہ اس میں آپ ایک آدمی کو بتائیں تو تھوڑے سے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے وہ کچھ اور ہی ہے۔ جیسے وہ ایران میں تھے، ایک سخنران بتا رہے تھے، آیت اللہ مجتہدی تہرانی سنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے سے نقل ہونے والے واقعات کہتے ہیں کہ آیت اللہ حجت کو کمری جو مدرسہ حجتیہ میں دفن ہے، ان کے زمانے میں کوئی مسئلہ تھا تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ نماز پڑھی جائے، تو ہم نے اعلان کیا کہ مرجع بزرگ آیت اللہ حجت کا فتویٰ ہے تو لہٰذا یہ نماز پڑھیں گے۔ تو کچھ دنوں کے بعد میری ہی بات مجھے دوبارہ بتائی گئی کہ آغا مجتہدی نے کہا ہے کہ فلاں مسجد میں نماز حجت پڑھی جائے، تو بڑی بڑی دنیا آ کے وہ نماز حجت جو ہے وہ ایسا بات ہی چینج ہوگی۔ آیت اللہ حجت کی بتائی ہوئی نماز پڑھنی تھی تو وہ چینج ہوگی نماز حجت، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ آغا بہجت کا نقل ہوتا ہے وہ اصل میں اس طرح تھا، جو آخر میں ایک جملہ تھا کہ آغا بہجت یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں جی ہاں ظہور نزدیک ہے، لیکن دعا کریں کہ بدا حاصل نہ ہو، کیونکہ اگر بدا حاصل ہوگی تو مقدرات تبدیل ہو جائیں گے، اور بدا ایک حقیقت ہے۔ بدا جو ہے یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو مکتب تشیع میں ہے، باقی کوئی مکتب اس کا قائل نہیں ہے، اور یہ خوبصورت ترین عقیدہ ہے توحید کے حوالے سے۔ لوگ تو اس پر اشکال کرتے ہیں، اس کو چونکہ اس کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے بعض لوگوں کے لیے، ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو توحید کوئی معنی نہ رکھتی، دنیا جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی اگر بدا نہ ہوتا ہے۔ یہ جو گناہوں کے بعد ہمیں توبہ کی امید ہوتی ہے یہ بدا کی وجہ سے، اگر اللہ اپنے اس علم حقیقی کو ظاہر نہ کرے، وہ ارادہ جو ہم کہتے ہیں تبدیل ہو گیا، اگر وہ ظاہر نہ کرے تو پھر تو گناہگار ہر صورت میں جہنم میں جائے گا۔ آخر گناہگار کیسے امید بخشش رکھتا ہے؟ بدا یعنی پچھلے ارادے کی نسبت ایک اور ارادہ ہے پروردگار ظاہر ہو گیا، بدا یہی ہے نا۔ اصل میں وہ ہماری نسبت سے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ارادہ الہی کیا ہے، نہ کہ خدا اپنے ارادے، اللہ نے از اول طے کیا ہوتا ہے کہ کچھ کام میں نے آپ کے کاموں کے ساتھ، میرے کچھ ارادے آپ کے کاموں کے ساتھ مربوط ہیں۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر پر نفرین کی، یہودی نے، آپ نے فرمایا کہ یہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن کچھ عرصے بعد دیکھا وہ ہوئی، پتہ چلا کہ اس نے جو ہے وہ کسی فقیر کے ساتھ
جو ہے وہ بھلائی کی تھی. یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہے وہ عمر کو طولانی کر دیتی ہے. ارادہ خدا کا یہی ہے کہ یہ شخص اسی زمانے میں اسی ٹائم، لیکن اس کا ایک عمل جو ہے اس کی عمر کو. یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں حقائق ہیں. اور تو آغا بہجت جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ دعا کریں بدا حاصل نہ ہو.